آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو اتنا بڑھ چڑھ کر سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، کل جے ڈی وینس نے بھی ان کی کافی تعریف کی، تو اب سوال یہی بن رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو امریکہ کیا دے گا؟ ان کی کون سی بات جو کافی عرصے سے نہیں مانی جا رہی وہ اب مانی جا سکتی ہے امریکہ کی طرف سے؟ یہ دوستو ایک حیران کن چیز ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو آپ کہہ لیں کہ صدر کے عہدے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کیا عہدہ مل سکتا ہے، صدر کے علاوہ جو ہے وہ کیسے بڑی پاور حاصل کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں نظام کی تبدیلی کیسے ہونے والی ہے، امریکہ کا اشارہ یہاں پر کیوں ضروری ہے دوستو، سارا کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، نجم سیٹھی کے سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کس طرف بڑھ رہا ہے۔ اب یہ اچھی چینج بھی ہو سکتی ہے، پاکستان کے خلاف آپ کہہ لیں کہ غلط چینج بھی ہو سکتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ تبدیلی دوستو اب ہونے جا رہی ہے۔ یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ بہت عرصے سے آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے دور میں بھی اگر مارشل لاء لگانا چاہتی تھی تو امریکہ ان کو روکتا تھا کہ مارشل لاء کے حق میں ہم نہیں ہیں، آپ مارشل لاء نہیں لگا سکتے، کیونکہ امریکہ جمہوریت کو پروموٹ کرتا ہے، اور جب کسی ملک میں مارشل لاء لگتا ہے تو مختلف تنظیمیں امریکہ پر تنقید کرتی ہیں کہ آپ مارشل لاء کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈرتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف سے پیکج لینے پڑتے ہیں، ورلڈ بینک سے پیسہ لینا پڑتا ہے، تو اگر امریکہ کو ناراض کریں گے تو یہ پیسہ نہیں ملے گا، جس سے ملک نہیں چلے گا، ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر نجم سیٹھی کے دو بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ پہ وہ کہتے ہیں، ہمیں خبریں مل رہی تھیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا بہت اہم کردار رہا ہے، مگر اب جب جے ڈی وینس خود یہ کہتا ہے کہ پچھلے مہینے سے ہر روز ہی میری فیلڈ مارشل سے بات ہو رہی ہے، حالانکہ وہ وزیر اعظم کا نام لیتے ہیں باضابطہ طور پر یا سفارتی طور پر، لیکن میرے خیال میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ آرمی چیف سے ڈیل کر رہے ہیں۔ یعنی نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ آرمی چیف سے ڈیل کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ڈیل ایک ہاتھ نہیں ہوتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ڈیل کا مطلب ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو، یہ دوستو ڈیل کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اب امریکہ کو تو ہم کچھ دے رہے ہیں، اس کے بدلے امریکہ سے ہم لے کیا رہے ہیں، یا آرمی چیف لے کیا رہے ہیں، یہ دوستو سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ اس وقت ایران جو ہے وہ بھی ناراض ہو رہا ہے کہ فیلڈ مارشل امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے جو مطالبات تھے ان کو اس طرح جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا۔ ایک اور سٹیٹمنٹ میں نجم سیٹھی کہتے ہیں، اگر امریکہ ایران معاہدہ تھوڑا سا بھی کامیاب ہوتا ہے، بات آگے بڑھتی ہے، تو پھر گلف کا کیا ہوگا، اس کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ امریکہ تو اب سیکیورٹی کر نہیں سکتا، تو کون گارنٹی کرے گا؟ گلف کے اندر کون کس کی سائیڈ بیٹھے گا؟ میرا خیال ہے وہاں بھی پاکستان کا اہم کردار ہوگا، جس پر ایران اور امریکہ دونوں بھروسہ کریں گے۔ یعنی کہ ایسا معاہدہ جو ہے وہ پاکستان نے پیش کیا ہے کہ امریکہ پورے مڈل ایسٹ سے چلا جائے گا، اس کی بیسز چلی جائیں گی، پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اپنے اڈے بنا لے گا۔ یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ بھروسہ کرے گا پاکستان پر کہ پاکستان مڈل ایسٹ کو کچھ نہیں ہونے دے گا، اور پاکستان مڈل ایسٹ میں اپنے اڈے جو ہے وہ قائم کر لے گا۔ ایک بڑی طاقت پاکستان اس ریجن میں دوستوں بننے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایران کو ہارموز لے کر دی جائے گی۔ یہ بھی دوستو آپ پوائنٹ نوٹ کر کے رکھ لیں کہ ہارموز کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایران کے حوالے کیا جائے گا، تاکہ پاکستان جو ہے وہ گوادر کو اوپر لا سکے۔ اب یہاں پر دوستو آپ چیزیں جو ہیں وہ آپ ڈوٹ کنیکٹ کریں کہ ایک طرف امریکہ سے کچھ لیا جائے گا، ایک طرف مڈل ایسٹ سے کچھ لیا جائے گا، اور ایک طرف ایران سے کچھ لیا جائے گا، اور فائدہ پاکستان کا ہوگا۔ اب یہاں پر دوستو لگتا ایسا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ امریکہ کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یا تو وہ مکمل طور پر ایک مارشل لاء لگا کر اقتدار میں آئیں، یا پھر مکمل طور پر ایک ایسا نظام پاکستان میں قائم کر لیں، ون پارٹی سسٹم، جس کے تحت وہ اقتدار میں 10 سے 15 سال بیٹھے رہیں۔ اور یہی چیز دوستو سعودی عرب بھی چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے اور فیلڈ مارشل نے ہی یہ دفاعی معاہدہ کیا ہے، تو سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ 10-15 سال تک پاکستان جو ہے وہ ان کی حفاظت کرے اور یہی قیادت رہے، اور آرمی چیف صدر بن جائیں اور آصف علی زرداری جو ہے ان کو سائیڈ پر کیا جائے۔ تو پوسیبل ہے دوستو کہ امریکہ بھی ہاں کر دے گا، سعودی عرب بھی ہاں کر دے گا، جس کے بعد فیلڈ مارشل اور پاکستان کا جو نظام ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، تاکہ پاور جو ہے وہ ایک بندے کے پاس رہے اور وہ بندہ بڑے بڑے فیصلے کر سکے۔ تو یہ چیزیں دوستو اب پاکستان میں ہونے والی ہیں، تبدیلی کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل کیسا ہوتا ہے۔